سا قرآن پڑھا کریں، تھوڑا سا اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا کریں کہ آپ کو خود پتہ چلے کہ میرے نبی کیا زندگی لائے، آپ نے کیسی زندگی گزاری، اور قرآن کیسی خوبصورت زندگی کو بتلاتا ہے۔ خود آپ اپنی ذات میں اللہ نے آپ کو سب سے حسین بنایا، جب زندگی خوبصورت تھی تو زندگی والا بھی بہت خوبصورت بنایا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا بھی سارا دکھاتے تو کوئی نظر برداشت نہ کر سکتی، آنکھیں ختم ہو جاتی، تو وہ سارا چھپا دیا، تھوڑا سا ظاہر کیا۔ وہ جو تھوڑا سا ظاہر کیا تھا وہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ اردو میں حسن و جمال کا ایک ہی مطلب ہے، اردو میں حسن و جمال خوبصورتی، لیکن عربی میں فرق ہے۔ حسن خوبصورتی، جمال حسب نسب کا عالی ہونا، خاندان کا عالی ہونا، اس لیے جمال کو جوڑا لم تلد النساء، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ خاندانی بلندی کے لیے جمال کا لفظ ہے، ظاہری خوبصورتی کے لیے حسن کا لفظ ہے، تو اس کو آنکھوں سے جوڑا کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، کہ حسن تو آنکھوں سے نظر آتا، اور جمال کو ولادت سے جوڑا کہ آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کپڑا سی رہی تھی، پھٹا ہوا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، چھوٹے چھوٹے کمرے، روشنی کوئی نہیں، تو وہ اس کو ایسے ڈھونڈ رہی تھی، ایسے ایسے ٹٹول رہی تھی، مل نہیں رہی، نظر نہیں آ رہی۔ اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، ریفلیکشن سے چمکنے لگی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 مہینے 10 دن، انگریزی کے نہیں، عربی کے، محرم سفر کے لحاظ سے۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ ارے ابو ہریرہ، ابھی آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حسان کے 2 شعر ادھر رکھے جائیں تو ان 2 شعر کا وزن سب سے زیادہ ہے، یہ اتنا طاقتور کلام، اور اس میں خاص طور پر آخری مصرع کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے کیسا بنایا تھا؟ اطول من المربوع وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے، چھوٹے قد سے ذرا اوپر اور لمبے قد سے ذرا نیچے، لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا، آپ کے برابر لمبے سے لمبا آدمی بھی کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اونچا نظر آتا۔ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، وہ اتنے لمبے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنے لمبے، وہ اونٹ پہ سواری کیا کرتے کیونکہ پیر زمین تے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ کا قد اوپر نظر آتا، ان کا نیچے نظر آتا تھا۔ عظیم الہامہ، بہت خوبصورت گولائی میں سر بڑا، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، کبھی کنگھی میں مانگ نکلتی تھی، کبھی نہیں نکالتے تھے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا وفر،
کان کی لو تک بال تھے، کبھی یہاں تک کبھی یہاں تک، لیکن اکثر یہاں تک۔ داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے ایک روایت، 20 سفید بال تھے دوسری روایت۔ ان کو آپ نے مہندی لگائی۔ ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کوشادہ ماتھا۔ بھویں کیسی تھیں؟ ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول، جیسے میک اپ والے نہیں بناتے ایسے گول کر کے، اللہ نے آپ کی کمان کی طرح بھویں بنائی تھی۔ صوابغ، گھنی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی۔ جب آپ ناراض ہوتے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، برداشت ہی برداشت تھا۔ اس برداشت کرنے کا جو باڈی پہ اثر پڑتا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، جسے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا نبی ناراض بیٹھے ہوئے۔ اظہار تھا نہیں، اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے اپنی وجہ سے، کسی دینی مسلک کی وجہ۔ اور آپ کی ناراضگی زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی تھی؟ آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ جب نظر پڑتی تو آپ ان کو دیکھ کے یوں کر لیتے تھے، اتنی کو ناراضگی تھی۔ ابو ہریرہ پہ آپ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ یوں کر لیتے تھے، اس سے آگے آپ کی ناراضگی کوئی نہیں۔ وہ اتنا دیکھنے سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی ناراض ہے۔ وہ خدا کی یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم تک پہنچائیں، پیار جو کیا، حبیب جو بنایا، ہر ادا محفوظ کرتا۔ اگر یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں ہمیں نہ معلوم ہوتی تو ہماری شریعت میں تو کوئی حلال حرام تو ہمیں معلوم تھا، جنت میں جانے کے لیے جو ضروری چیزیں معلوم تھیں، لیکن میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا ہم تک پہنچائی۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، یہ آپ کے حیرانی کی نشان۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے داڑھی پکڑ کے، اور تھوڑی دیر کے بعد یوں کرتے تھے، پھر ایسے کرتے تھے۔ جب آپ آتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں فرماتے تھے، ایسے نہیں کرتے، یوں ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے کہ انگلی عیب ہے، انگلی اٹھانا عیب ہے، آپ عزت دے کے ایسے بلاتے تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے زیادہ نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا، پہلے ہی نورانی چہرہ تھا، لیکن جب خوش ہوتے تو یہاں سے زیادہ روشنی نظر آنی شروع ہو جاتی تھی۔ اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو ایک غیر ارادی حرکت، ہر آدمی کو کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے، تو کسی کی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی، لیکن آپ مجلس میں ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے، پاؤں کبھی نہیں پھیلائے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے، اور باتوں کے دوران یوں فرماتے رہتے تھے، یہ بغیر سوچے سمجھے ایسے، بات بھی ہو رہی اور یوں بھی ہو رہی، بات بھی ہو رہی یوں بھی ہو رہی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائیں۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کے نام پتہ ہوتے تو کوئی ہماری شریعت میں فرق پڑتا تھا؟ بکری تو بکری ہے، کھا لی یا بھویں دودھ پی لیا، نہیں۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، عجوبہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، اور اس میں ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، چرانے والی ام ایمن، اور اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، ذبح نہیں کرنی پڑی، مر گئی۔ اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائیں۔ گدھے 2، عفیر یافور، خچر 2، دلدل فضہ، اونٹنیاں 4، جدعا، قصوا، شہبا، عزبا، اونٹ 2، عسکر ثعلب، گھوڑے سکب، سبحہ، طراز، لیزاز، مرتجل، مرتجز، لحیف، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ اعلیٰ سواری پر بھی بیٹھے، اپنی امت کے مالداروں کو راستہ دے دیا، نہیں؟ درمیانے درجے کی سواری پر بھی بیٹھے، میڈیاکر کو راستہ دے دیا، اونٹ، خچر، اور غریبوں کی سواری پر بھی بیٹھے، گدھے پر بھی سفر فرمایا، سب کو راستہ دے دیا، اور پیدل بھی چلے۔
اپنی امت کے لیے مال